بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آج آپ کے لیے انتہائی خوفناک اور سنسنی خیز کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ انتقام ایک ڈائن کا۔ ڈائن نے چھوٹی سی ثنا کو اونچا اٹھایا اور دھواں بن کر غائب ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی ثنا بھی غائب ہو گئی۔ 11-15 منٹ بعد ثنا کو عروسہ اور رفت کمرے میں لینے آئی، مگر وہ ثنا کو نہ دیکھتے ہوئے گھبرا سی گئیں۔ یہ کہاں گئی بھابھی؟ عروسہ کے چہرے پر پریشانی کی شکن آ گئی۔ واش روم میں ہوگی، شاید تم چیک کرو، رفت نے کہا۔ عروسہ نے واش روم چیک کیا تو ڈور اوپن تھا۔ نہیں بھابھی، یہاں بھی نہیں ہے۔ تو کہاں گئی یہ لڑکی؟ رفت کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ بھابھی کہیں یہ بھاگ تو نہیں گئی؟ عروسہ نے کہا۔ چپ کرو عروسہ، دیکھو یہیں کہیں ہوگی۔ چلو بھابھی باہر دیکھتے ہیں۔ عروسہ کمرے سے باہر نکلی۔ بابا چلا کاٹنے گئے ہیں، تب تک میں کچھ پتہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ انیس بیٹھے بیٹھے بور ہو رہا تو لائبریری میں آ گیا۔ سلیمانی کتابیں نہیں ہیں تو کچھ لیب میں ہیں، تو کیا کروں؟ آخر انیس دماغ پہ زور ڈالتے ہوئے بولا۔ انیس راز ایک ڈائن کھولا اور وہ کتاب سلیمانی کے بارے میں پڑھنے لگا، مگر کافی دیر پڑھنے کے بعد انیس کو کچھ پتہ نہ چل سکا تو اچانک انیس کو کچھ یاد آیا۔ CCTV کیمرہ، جب پورے گاؤں میں کیمرے لگے ہوئے ہیں تو اس ڈائن کا چہرہ ضرور نظر آیا ہوگا، اس طرح ہم اس کو ڈھونڈ سکتے ہیں، انیس نے سوچا اور لائبریری سے باہر نکل گیا۔ نہیں بھابھی، پوری حویلی میں پتہ کر لیا ہے، لیکن ثنا کہیں بھی موجود نہیں اور نہ کسی نوکر نے اس کو دیکھا ہے۔ ثاقب نے کمرے میں داخل ہوتے ہی بتایا۔ تو پھر کہاں ہے اور کہاں جا سکتی ہے یہ لڑکی؟ انور جی، رفت آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ کہیں اسے پتہ تو چل نہیں گیا کہ عالیان پر ایک ڈائن کا سایہ ہے؟ عروسہ نے کہا۔ 11:25 ہو گئے ہیں اور ثنا لاپتہ ہے۔ ہمیں کس طرح بھی عالیان کی شادی کروانی ہے، ورنہ اس ڈائن کا سایہ ہمارے عالیان سے کبھی نہیں جائے گا، رفت نے بے چینی سے کہا۔ تو اب کچھ نہیں ہو سکتا؟ شاید نہیں ہوگی عالیان کی شادی، عروسہ نے کہا۔ رفت نے آواز میں سختی لاتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب بھابھی؟ دلہن تو گئی، اب کس سے کریں؟ ثنا نے نہ سمجھتے ہوئے کہا۔ ابھی یہاں پر کسی ایسی لڑکی کو ڈھونڈیں گے جو بنا ماں باپ کے ہو اور اس کی شادی عالیان سے کر دیں گے، رفت نے کہا۔ تو سب کو جھٹکا لگا۔ کیا مطلب رفت؟ انور نے کہا۔ مطلب آپ کو سمجھ آ گیا ہے، بس جلدی سے لڑکی ڈھونڈیں، ہمارے پاس تو 30 منٹ ہیں، میں اپنے بچے کو کچھ نہیں ہونے دوں گی، رفت نے کہا۔ مگر بھابھی، ثاقب کے بولنے سے پہلے رفت نے اسے ٹوک دیا۔ مگر کچھ نہیں، ہمیں لڑکی چاہیے، جلدی کرو۔ رفت نے اتنا کہا تھا کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک لڑکی اندر داخل ہوئی۔ جی، دلہن کہاں ہے؟ مجھے انہیں مہندی لگانی ہے، اس نے ادھر ادھر نظریں دوڑاتے ہوئے کہا۔ دیکھو بیٹا، دلہن کو چھوڑو، تم کسی ایسی لڑکی کو جانتی ہو جس کے ماں باپ نہ ہو؟ رفت سیدھا اس کے پاس آ کے دروازہ بند کرتے ہوئے اس کے ہاتھ تھام کر بولی۔ جی آنٹی۔ وہ رفت کا منہ تکنے لگی۔ دیکھو، تم میرے سوالوں کا جواب دو، رفت نے کہا۔ ہاں آنٹی، میری خالہ کی بیٹی حریم ہے، جس کے والدین بچپن میں ہی گزر گئے تھے، علینا نے کہا۔ کیا سچ میں وہ ہے بیٹا؟ رفت کے چہرے پہ امید کی کرن سی آ گئی۔ جسے جی نیچے ہے وہ، چلو مجھے لے چلو، رفت اتاولی ہو کر بولی۔ مگر سب نے بولنا چاہا، رفت نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا اور علینا کو لے کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ علینا کو ابھی تک کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ عامل بابا اپنا کام نپٹا کر جانے کے لیے اٹھ کر کھڑے ہوئے تھے کہ تبھی اس نے دیکھا کہ ایک عورت دوسری طرف منہ کر کے کھڑی ہے۔ کون ہو تم؟ عامل نے کہا۔ عورت پیچھے کی طرف مڑی۔ ارے بیٹا، تم یہاں کوئی کام تھا کیا؟ عامل نے ایسا کہا جیسے وہ اس کو اچھی طرح جانتا ہو۔ کام تو ہے نا، تمہاری جان چاہیے، وہ ہنستے ہوئے بولی۔ کیا مطلب؟ عامل نے کہا۔ مطلب یہ، عورت نے اتنا کہہ کر بازو کھولے، اس کے ناخن لمبے گھنے بال، آنکھیں سفید، پاؤں الٹے ہو گئے، بال ایک لمبی چوٹی میں تبدیل ہو گئے۔ تم ڈائن؟ عامل کا جیسے جسم کانپنے لگا۔ عامل نے آنکھیں بند کر کے منتر پڑھنا شروع کیا تھا کہ ڈائن نے اپنا ہاتھ آگے کیا، اس کے ناخن ہی حد کے لمبے تھے اور وہ عامل کے پیٹ میں گھساتے ہوئے بولی۔ پوری غار عامل کی چیخوں سے گونج اٹھی۔ دیکھو بیٹا، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، میرے بیٹے کو بچا لو، میرے پاس وقت بے حد کم ہے، رفت حریم کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی۔ مگر آنٹی، آپ میری بات بھی تو بتائیں، کیا ہوا؟ کیسے کوئی بھی مجھے آ کے کہے کہ شادی کر لو تو میں کر لوں؟ حریم کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ رفت کافی دیر سے اس کے سامنے روئے جا رہی تھی اور ایک چیز کی رٹ لگا رہی تھی کہ میرے بیٹے سے شادی کر لو۔ دیکھو بیٹا، وقت بہت کم ہے، اگر آج 12 بجے سے پہلے میرے بیٹے کی شادی نہیں ہوئی تو اس کا زندہ رہنا ناممکن ہے، تم پلیز میرے بیٹے سے شادی کر لو، میں تمہارے پاؤں پڑتی ہوں۔ رفت کی آنکھوں سے آنسو کا سیلاب بہنا شروع ہو گیا اور وہ حریم کے سامنے گڑ گڑائے جا رہی تھی۔ حریم اور رفت کے سوا کمرے میں کوئی نہیں تھا۔
ٹھیک ہے آنٹی، میں آپ کے بیٹے سے شادی کروں گی۔ حریم نے فیصلہ سنا دیا۔ سچ میں تم میرے بیٹے سے شادی کرو گی؟ رفت کو تم اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ رفت نے اپنے لیے دوبارہ پوچھا۔ ہاں آنٹی، اگر میری وجہ سے کسی کی زندگی بچ سکتی ہے تو میں ایسا ضرور کروں گی، حریم نے کہا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں تمہارا احسان کیسے اتاروں، ابھی وقت بہت کم ہے۔ میں نے ثنا کے لیے 3 لہنگے منگوائے تھے تاکہ کچھ وصلہ ہو جائے، لہنگے میں تو کام آئے۔ ٹھیک ہے آنٹی، میں بس 5 منٹ میں آئی۔ وہ دلہن بنی بیٹھی تھی۔ اس نے ابھی سوچا نہیں تھا کہ اس طرح اچانک اس کی شادی ہو جائے گی۔ اس کے نکاح کو 3 گھنٹے ہو چکے تھے۔ کس طرح اور اس کا نکاح ہو گیا تھا؟ اس کی خالہ ریحانہ نے آ کر واویلا مچایا تھا، مگر ایک چیک نے اس کا منہ بند کر دیا تھا اور وہ جا چکی تھی اور علینا کو زبردستی ساتھ لے گئی تھی۔ نکاح کے وقت عالیان کو کچھ بولنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ وہ بہت کچھ جاننا چاہتا تھا کہ ثنا کی جگہ حریم، مگر رفت نے اسے نکاح کے لیے مجبور کر دیا تھا۔ اس وقت حریم کے ساتھ کمرے میں سارا اور عائشہ موجود تھیں، جنہیں خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ جی ہیلو، انیس نے کال ریسیو کرتے ہوئے کہا۔ دیکھیے مسٹر انیس، میں انسپکٹر افتخار بول رہا ہوں، کیا میری حبیب سے بات ہو سکتی ہے؟ دوسری طرف سے آواز آئی۔ جی میں ان کا بیٹا بول رہا ہوں، انیس قریشی۔ پاپا تو کسی کام کے لیے شہر سے باہر گئے ہوئے ہیں، انیس نے جواب دیا۔ جی وہ کب تک آ جائیں گے؟ ہمیں ان سے کچھ ضروری کام تھا، افتخار صاحب نے پوچھا۔ جی پرسوں تک آ جائیں گے۔ خیریت ہے نا؟ انیس نے کہا۔ جی خیریت ہی ہے، ہمارے پاس ایک ایسا کیس آیا کہ ہم الجھ سے گئے ہیں، سوچا کہ آپ کے ابو ایک سائٹ پرابلمز پہ بات کرتے ہیں، افتخار نے بتایا۔ جی ویسے تو میں بھی ہوں، بابا کی غیر ذمہ داری میں ہی سب سنبھالتا ہوں۔ آپ چاہتے ہیں تو مجھے بتا سکتے ہیں، یعنی کہ مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہیں کیا مسئلہ ہے؟ کیا بہت ساری مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ آپ کو بتائیں، میں آپ کی کچھ مدد کر سکتا ہوں۔ انیس ویسے تو ان سب کیسز سے دور رہتا، مگر اس بار اسے کچھ اور بھی شک تھا۔ ٹھیک ہے انیس صاحب، تو آج شام 5 بجے چائے پر ملتے ہیں، انسپکٹر افتخار نے کہا۔ اوکے سر، گڈ بائے، خدا حافظ، انیس نے جواب دیا۔ بھابی سارا کی آواز پر حریم سوچوں کی دنیا سے باہر آئی۔ جی حریم نے کہا۔ کیا ہوا بھابی، کہاں گم ہی اتنی دیر؟ سارا نے سوال کیا۔ کہیں نہیں، حریم نے نظریں چراتے ہوئے جواب دیا۔ اوہو، اپنے دولہے جی کے انتظار میں کھو گئی ہیں، عائشہ نے شریر لہجے سے کہا۔ سارا نے عائشہ کو گھورا۔ سوچ رہی ہوں یہ سب کتنی جلدی ہو گیا نا؟ حریم یوں ہی کھوئے لہجے میں بولی۔ ہاں بھابی یہ بات تو ہے، ایک لڑکی کے کتنے ارمان ہوتے ہیں، کتنی خواہشات ہوتی ہیں کہ یہاں تو سب کچھ ایسا ہوا نا، کسی کی کچھ سمجھ میں ہی نہیں آیا۔ سارا ایک لمبے سانس لے کر بولی۔ ہاں بھابی آپ فکر نہ کریں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور آپ سب جس طرح چاہتی تھی اسی طرح بھی شادی ہوگی، حریم کو بازو میں سمیٹ کر دلاسا دیا۔ ہاں ضرور، حریم نے عائشہ کے کندھے پہ سر رکھا دیا۔ اتنے میں کمرے کا ڈور کھلا اور رفت اندر داخل ہوئی۔ کیسی ہو حریم بیٹا؟ رفت نے عائشہ اور سارا کو اشارہ کیا، دونوں اٹھ کر کمرے سے باہر چلی گئیں۔ رفت نے دروازہ بند کر دیا اور حریم کے پاس بیڈ پر بیٹھ گئی۔ دیکھو حریم بیٹا، آج تم نے مجھ پر احسان کیا ہے نا، یہ میں زندگی بھر نہیں بھول پاؤں گی۔ تم نے آج میرے بیٹے کی جان بچائی ہے۔ سچ کہوں تو ایک پل کے لیے میں نے امید ہی چھوڑ دی تھی، مگر پھر خدا نے یہاں تم کو فرشتہ بنا کر بھیج دیا۔ دیکھو حریمہ، ہم آج 21 سال بعد یہاں صرف ایک بزنس ڈیل کے لیے آئے تھے، ہمارے تو وہم گمان میں بھی نہ تھا کہ یہاں آ کر ہمارے ساتھ اتنا سب کچھ ہو جائے گا۔ میرے بیٹے کی زندگی میں ایک بہت بڑا سایہ تھا جو آج اس کی شادی کے بعد ہٹ گیا ہے۔ میں جانتی ہوں بیٹا اس وقت تم پر کیا بیت رہی ہوگی، رفت نے کہا اور حریم کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ دیکھو بیٹا، میں تمہاری جنم دینے والی ماں تو نہیں، پر تم سے میں ایک وعدہ کرتی ہوں، میں تمہیں ایک ماں سے زیادہ پیار کروں گی۔ تمہیں کبھی بھی اپنے گھر کی یاد نہیں آئے گی اور ہمارے گھر میں کوئی پریشانی، کوئی تکلیف ہو تو تم سب سے پہلے مجھے آ کر بتاؤ گی۔ ساس نہیں، ماں سمجھ کے، بلکہ ایک دوست سمجھ کر میں تم سے ایک وعدہ کرتی ہوں، تمہیں کبھی کوئی تکلیف نہیں ہونے دوں گی۔ یہ وعدہ ہے تم سے میرا حریم، اور امید ہے تم بھی ایک اچھی بیٹی بن کر دکھاؤ گی۔ حریم ابھی تک سر جھکائے بیٹھی تھی۔ جی ماں، آپ فکر نہ کریں، میں آپ کی ساری امیدوں پر پورا اتروں گی، حریم نے اسی طرح سر جھکائے جواب دیا۔ ٹھیک ہے بیٹا، اب تم آرام کرو۔ رفت نے اٹھ کر حریم کے سر کا بوسہ لیا اور چلی گئی۔
رفت کے جانے کے کچھ دیر بعد ہی کمرے کا دروازہ دوبارہ کھلا۔ حریم نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو وہ آلیان تھا۔ حریم نے نظریں جھکا لیں۔ آلیان آ کر حریم کے پاس بیڈ پر بیٹھ گیا۔ آلیان حریم سے مخاطب ہوا، دیکھو حریم، میں آج بہت نروس ہو چکا ہوں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیسے سب کچھ اچانک ہوا۔ امی کہتی ہیں مجھ پر ایک سایہ تھا جو شادی کے بعد ہی مجھ سے ہٹ سکتا تھا۔ سچ بتاؤں تو میں بہت نروس ہو چکا ہوں۔ مجھے پتا ہے تم نے بھی میرے لیے اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ لیا ہے۔ میں تمہارا اس احسان کے لیے ہمیشہ شکر گزار رہوں گا کہ آج میری زندگی تمہاری وجہ سے ہے۔ مجھے شاید ہماری قسمت میں یہی لکھا تھا، مگر اب شاید ہمیں ایک نئی زندگی کی شروعات کرنی چاہیے۔ اب تک کیا ہوا کیوں ہوا، شاید سب کچھ اچھے خیر ہی لیے ہوا، پر اب تم میرے آنے والی زندگی میں ساتھ دو گی نا حریم؟ ہم ہر دکھ سکھ میں ساتھ رہیں گے، اور سب سے پہلی بات بھروسہ، کیونکہ بھروسے کے بنا کوئی رشتہ ممکن نہیں۔ اور مجھے پورا یقین ہے کہ تم کبھی کچھ غلط نہیں کرو گی، میرے بھروسے پہ پورا اترو گی۔ کیا تم ہمیشہ کے لیے میرا ہاتھ تھام کے رکھو گی؟ آلیان نے اپنا ہاتھ حریم کی طرف بڑھایا۔ دیکھیں مسٹر انیس، ہم نے بہت سے ایسے کیس دیکھے ہیں مگر بہت حیران کن ہوتے ہیں، مگر اس کیس کو لے کر ہم الجھ سے گئے ہیں۔ انسپکٹر افتخار نے چائے کا سپ لیتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب انسپکٹر صاحب؟ کچھ بات کھل کر بتائیں۔ انیس نے کچھ نہ سمجھاتے ہوئے کہا، دیکھیے مسٹر انیس، ہمیں اب تک 4 لاشیں ایسی ملی جو ہوتی تو نوجوان لوگوں کی ہیں، مگر بالکل بوڑھی ہو چکی ہوتی ہیں۔ پوسٹ مارٹم کے مطابق ان کی باڈی سے ساری انرجی نکال لی جاتی ہے، وہ بھی اس طرح کہ کوئی بھی چوٹ کا نشان نہیں۔ اور ایک ایسی لاش بھی ملی ہے جس کے پیٹ میں اتنے لمبے اور نکیلے ناخن ملے ہیں جو ڈی این اے کے اس دنیا میں کسی جانور یا انسان کے نہیں ہو سکتے۔ ہم نے اس کیس پر ریسرچ کے لیے لندن سے ایک خصوصی ایجنٹ کو خفیہ طور پر بلایا تھا، مگر اس کی اپنی موت بہت بھیانک طریقے سے ہو گئی کہ کوئی خوفناک درندہ ہی ایسا کر سکتا ہے۔ اس ایجنٹ کے جسم کو کئی ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ انسپکٹر افتخار خاموش ہو گیا، جبکہ انیس کو پوری طرح بات سمجھ آ چکی تھی اور وہ جان گیا تھا کہ اب سب کچھ پیچھے کس کا ہاتھ ہے۔ یہ کسی تو بڑا ہی خطرناک ہے، یعنی کہ یہ کیس بہت بڑا، خطرناک اور عجیب و غریب ہے۔ آپ ایک کام کیجئے، جو ناخن آپ کو ملے ہیں آج شام کو میرے لیب میں بھجوا دیں، میں جلدی ہی بتا دوں گا کہ کس کے ناخن ہیں۔ انیس نے کھڑے ہو کر کہا، اور اس کے ساتھ ہی انسپکٹر افتخار بھی کھڑے ہو گئے۔ ہاں، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں آپ کے یقین کو کبھی ٹھیس نہیں پہنچاؤں گی، آپ کا ساتھ دوں گی، آپ کے ہر سوال اور ہر جواب اور سکھ دکھ میں آپ کے ساتھ رہوں گی۔ حریم نے آلیان کا ہاتھ پکڑ کر جواب دیا۔ آلیان اور حریم دونوں کے چہرے پہ مسکان آ گئی، ایک نئی مسکان۔ ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا اور یہاں چاروں طرف سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ آسمان پر چاند چمک رہا تھا۔ تبھی سے ایک عجیب سی روشنی کی بہت بڑی کرن لگی جو اس تابوت پر پڑی۔ اچانک سے وہ ایک پتھر سی عورت میں بدل گئی۔ اس نے اپنی آنکھیں کھولیں۔ وہ آج ایک بہت لمبی نیند کے بعد جاگی تھی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ تابوت پر مارے، تابوت کا اوپر کا شیشہ ٹوٹ گیا اور وہ اکڑ کر ہوا میں کھڑی ہو گئی اور اگلے لمحے چھلانگ لگا کر زمین پر کھڑی ہو گئی۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر کے کھولی تو ان کی سیاہی ختم ہو گئی، اس کی آنکھیں سفید ہو گئی، اس کے پاؤں پیچھے کی طرف مڑ گئے، اس کے کھلے ہوئے بال ایک چھوٹی لمبی میں تبدیل ہو گئے۔ میں آ گئی ہوں، بے خاندان واپس آ گئی ہوں، اب شروع ہوگی انتقام اور نفرت کی اصلی جنگ۔ ہاں ہاں ہاں، اس نے ایک زوردار قہقہ لگایا اور اپنے قدم آگے بڑھنے لگی، مگر جیسے ہی شیشے کے پاس گئی اسے ایک جھٹکا سا لگا اور وہ پیچھے گر گئی۔ او تو یہ معمولی سا شیشہ مجھے روکے گا؟ ایک روائن کے وہ اٹھ کر دوبارہ کھڑی ہوئی اور چند قدم پیچھے ہٹ کر بجلی کی رفتار سے بھاگتے ہوئے آگے آئی۔ اس بار وہ شیشے کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہوئے بھاگی چلی گئی۔ وہ آزاد ہو گئی چکی تھی۔ او بھائی، بڑے خوش لگ رہے ہو۔
رات کافی اچھی گزری ہوگی۔ ریان نے علیان کو مسکراتے ہوئے دیکھ کر شرارت سے کہا، ویسے تمہیں دوسرے کے چہرے تاکنے کے بجائے پیکنگ کرنی چاہیے تھی کیونکہ آج گھر واپس جانا ہے۔ علیان نے کہا، ہاں وہ تو ہے، پر بھابھی بھی ہمارے ساتھ جائیں گی نا؟ ریان نے پوچھا۔ جی بھابھی جائیں گی، مگر دیور بھابھی تک مطلب نہیں جا سکے گا، علیان نے اس کو چھیڑتے ہوئے کہا۔ حریم نے اونچا سا کہا تو ریان پیچھے مڑا جہاں حریم ہاتھ باندھ کر مسکرا رہی۔ او سوری بھابھی، میں نے آپ کو دیکھا ہی نہیں۔ اچھا اب دیکھ لیا نا، اب اپنا سامان پیک کر لیں دیور جی، پھر ہمیں گھر لے کے لیے بھی نکلنا ہے۔ حریم نے کہا، اوکے بھابھی، ابھی کرتا ہوں۔ سب واپسی کے لیے نکل چکے تھے اور اس بار ایک گاڑی ایکسٹرا تھی۔ ریان اور سارہ نے، علیان اور حریم فرنٹ پہ تھے اور عائشہ بیک سیٹ پر۔ تو بھابھی کیسے لگے آپ کو ہمارے بھائی؟ عائشہ نے حریم کو مخاطب کیا۔ ہاں بس ٹھیک ہی ہیں، حریم نے علیان کو تنگ کرنے کے لیے کہا۔ او اچھا، تو اب میں بس ٹھیک ہی ہوں، علیان نے حریم کو دیکھے بنا ہی کہا۔ تو اور کیا اپنے آپ کو سپر مین سمجھتے ہو آپ؟ حریم نے کہا۔ نہیں نہیں، سپر مین سے بھی بیسٹ ہوں میں تو، علیان نے تھوڑا چھوڑا کر کہا۔ بس زیادہ چھوڑیے نا، گاڑی سے باہر گر جائیں گے، حریم نے کہا۔ تو علیان اور عائشہ دونوں ہنسنے لگے۔ تو اس کا مطلب ایک رات میں ہی ایک دوسرے کے ساتھ کافی گھل مل گئے ہیں آپ، عائشہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تبھی حریم کو ایسا لگا جیسے گاڑی چھت کے اوپر کچھ گرا ہو۔ مجھے ایسا لگا جیسے اوپر لچھا، یعنی کہ گاڑی کے اوپر کچھ ہے، حریم نے کہا۔ وہم ہوگا بھابھی، عائشہ نے کہا۔ ہاں شاید، حریم نے سوچا، وہم ہی ہے، پتہ نہیں اس ڈائن کا چہرہ میرے دماغ سے کیسے غائب ہو گیا، باقی سب تو اچھے سے یاد ہے، بس یہ ڈائن کا چہرہ بالکل دھندلا دھندلا سا یاد ہے۔ انیس نے دماغ پہ دباؤ ڈالتے ہوئے سوچا، ایک بار انسپکٹر افتخار انکل مجھے اس ڈائن کا ناخن بھیج دیں، اس کے بعد اس ڈائن تک پہنچنا بہت آسان ہے، پر اس کا چہرہ کیوں میرے دماغ سے مٹ چکا ہے۔ تبھی ڈور بیل بجی۔ انیس جلدی سے مین گیٹ پر گیا۔ سامنے ایک حوالدار کھڑا تھا۔ جی کہیے، انیس نے اس سے پوچھا۔ جی مجھے انسپکٹر افتخار نے یہ ناخن دینے بھیجا ہے۔ اس کے ہاتھ میں ایک پیکٹ تھا جس میں پانی تھا اور اندر ایک 7-8 انچ کا ناخن رکھا گیا تھا۔ انسپکٹر نے کہا کہ آپ کو جلدی سے یہ دے کر واپس آنا ہے کیونکہ ناخنی نہایت ہی شطر ہے۔ حوالدار نے پیکٹ انیس کو دیا اور چلتا بنا۔ انیس نے ڈور بند کیا اور اندر آ گیا۔ افتخار انکل نے کہا تھا ناخن کافی بڑے، مگر یہ اتنے بڑے تو نہیں، انیس نے سوچا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا ہے، سائرہ غصے سے چلاتے ہوئے بولی۔ وہ جیسے ہی گارڈ سے باہر آئی تھی، اس کی چھوٹی چھوٹی بڑے بڑے بالوں میں تبدیل ہوگی، اس کی آنکھیں نارمل ہوگی اور اس کے ناخن بھی نارمل ہو چکے تھے، اور بار کوشش کرنے کے باوجود وہ کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ میری طاقتیں نہیں جا سکتی، مجھے میرے اپنوں کو بچانا ہے، انہیں اصلی خطرے کے بارے میں بتانا ہے۔ سائرہ نے بہت کوشش کی مگر وہ ڈائن نہیں بن پا رہی تھی۔ اگر طاقتیں نہیں تو کیا ہوا، میں پھر بھی وہاں جاؤں گی، میں اپنا انتقام لے کر رہوں گی۔ سائرہ غصے سے چلاتے ہوئے جنگل سے باہر کے راستے کی طرف بھاگنے لگی۔ وہ ڈائن تھی اور اس کے بھاگنے کی رفتار بہت تیز تھی، مگر آج وہ ڈائن نہیں تھی، پر اس کا انتقام اور غصہ اسے بھی بہت طاقت دے رہا تھا۔ کچھ دیر میں وہ جنگل سے باہر آ گئی اور ایک بھاگتے بھاگتے بیگ حویلی تک پہنچ گئی۔ سائرہ نے کچھ دیر رک کر سانس لیا اور بھاگ کے حویلی کے بڑے دروازے تک پہنچی جہاں 2 چوکیدار کھڑے تھے۔ سنیے، مجھے رفعت بیگ سے ملنا ہے۔ سائرہ کو بہت تیز سانس چڑھ گیا تھا۔ جی وہ تو کچھ دیر پہلے یہاں سے نکل گئے ہیں، اسلام آباد کے لیے، چوکیدار نے بتایا۔ سائرہ نے حیرانی سے کہا، میڈم آپ کون، اور آپ کی حالت بہت خراب لگ رہی ہے، میں پانی لاتا ہوں۔ تبھی چوکیدار کی نظر سائرہ کے پاؤں پر پڑی اور وہ دنگ ہی رہ گیا۔ سائرہ جنگل سے ننگے پاؤں بھاگ کر آئی تھی اور اس کے پاؤں لہولہان ہو چکے تھے۔ میڈم آپ کے پاؤں سے تو خون بہہ رہا ہے، ابھی پانی پی لیں۔ چوکیدار پانی لینے کے لیے گیا مگر سائرہ پھر سے ایک طرف بھاگنے لگی اور بھاگتے بھاگتے 2 دن بعد ساقی پارٹی ختم ہونے کے بعد رات کو 2 بجے نشے میں دھت ہو کر گھر آیا اور گرتے پڑتے کرسی پر بیٹھ گیا۔ تبھی اسے ایک طرف ایک لڑکی دیکھی جس کی پیٹھ ثاقب کی طرف تھی اور اس نے لال ساڑی پہنی تھی اور اس کے لمبے گھنے بال چمکے
چمکدار اور روشن تھے اور وہ ہائی ہیلز سینڈلز میں تھی۔ او لال ساڑی والی کون ہے یہ لڑکی؟ ثاقب نے کرسی سے اٹھتے ہوئے ایک شرابی کی طرح کہا۔ لڑکی نے کوئی جواب نہ دیا۔ ثاقب چلتے اس کے پاس گیا۔ بتا نا رے حسینہ، تو کون ہے؟ تو شرماتی کیوں ہے؟ ثاقب اس سے جی قریب ہو کر پوچھا، اور اگلے لمحے وہ پیچھے مڑی تو ثاقب کا تو جیسے سارا نشہ ہی اتر گیا ہو۔ اس کی آنکھیں سفید اور یہ ساڑا کھڑی تھی۔ کیا ہوا جی، آپ شرما گئے؟ آؤ میرے پاس۔ سائرہ نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ نہیں، تم مر گئی تھی لگتا، مجھے کچھ یاد نہیں آیا۔ تم زندہ کیسے؟ ثاقب خود بخود جھنجھوڑتے ہوئے بولا۔ سائرہ ثاقب کی طرف بڑھنے لگی۔ ثاقب اپنے قدم پیچھے کرنے لگا۔ دور رہو مجھ سے، میں بتا رہا ہوں، ثاقب نے پیچھے ہوتے ہوئے انگلی دکھاتے ہوئے کہا۔ سائرہ نے اپنی آنکھیں بند کر لیں تو اس کے بال چوٹی میں تبدیل ہو گئے اور اس کی لال ساڑی کالی ہو گئی۔ اس کے سینڈل غائب ہو گئے اور پاؤں پیچھے کی طرف مڑ گئے۔ اس کے چھوٹے سے ناخن انتہائی خوفناک اور لمبے ہو گئے۔ سائرہ نے سر ہلایا اور اپنی چوٹی میں ثاقب کو جکڑ لیا اور اوپر فضا میں اٹھا لیا۔ مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو۔ ثاقب کا سارا نشہ ختم ہو گیا۔ کبھی نہیں، ایک موقع دیا تھا میں نے تم سب لوگوں کو 21 سال پہلے، مگر نہیں، لالچ اور دھوکہ تمہاری فطرت میں ہے۔ سائرہ غصے سے چلا کر بولی، مجھے معاف کر دو، معاف کر دو، تم مجھے جو کہو گی میں کروں گا، میں تم سے معافی مانگتا ہوں مجھے۔ ثاقب نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا۔ روئی میں بھی تھی، گڑ گڑائی میں بھی تھی، تم میں سے کسی کو مجھ پر رحم نہیں آیا۔ میں چلاتی رہی مگر تم نے مجھے تو معاف ہی نہیں کیا۔ تو کیا میرے معصوم بچوں کو ختم کر دیا؟ اب نہیں، تم لوگوں کو میں نہیں چھوڑوں گی، اپنا بدلہ لے کر ہی چھوڑوں گی، ایک ڈائن کا، ایک روائن کا انتقام۔ اب تم سب لوگوں کی موت آ چکی ہے، سائرہ نے غصے سے کہا اور اپنا ہاتھ آگے کیا۔ سائرہ کا ہاتھ لمبا بہت تھا۔ سائرہ نے اپنے نوکیلے ناخن ثاقب کے سینے میں گاڑ دیے۔ ثاقب بہت بری طرح سے چلانے اور تڑپنے لگا۔ سائرہ نے ثاقب کا دل نکالا اور اسے اپنے ہاتھ میں پکڑ کر غائب ہو گئی۔ ثاقب کی لاش وہیں پڑی، نیچے پڑی گری پڑی تھی۔ انیس نے ناخن کتاب کے اوپر رکھا اور پھر اس پر ہاتھ رکھ کر آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنے لگا اور پھر آنکھیں کھول دی۔ اب بتاؤ مجھے، یہ ناخن جس ڈائن کا بھی ہے، وہ ڈائن اس وقت کہاں پر ہے؟ انیس نے کتاب سے ہاتھ ہٹایا اور ناخن اٹھا لیا اور کتاب کو کھولا۔ او تو وہاں ہے یہ ڈائن، انیس نے پڑھتے ہوئے کہا۔ مجھے جلدی سے وہاں جانا ہوگا اور اس ڈائن کو قید کر کے یہاں لانا پڑے گا، انیس نے من میں کہا اور ایک طرف رکھی ہوئی الماری سے ایک پانی کی شیشی اور دھاگا اور ایک تیر کمان لے لی۔ اب مجھے جانا ہوگا اب اس گھر میں۔ انیس لائبریری سے باہر آ گیا۔ ثاقب کی موت کو آج تیسرا دن تھا۔ نہیں، یہ کیا ہوا بھابھی، کیا ہو گیا؟ یہ وہ ڈائن کھا گئی میرے ثاقب کو پورے بیگ خاندان کو صدمہ لگا تھا۔ عروسہ ابھی بھی دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ رفعت اسے سنبھال رہی تھی۔ عائشہ تو اب باپ کی موت سے صدمے سے اپنے ہوش و حواس ہی کھو چکی تھی۔ ریحان بھی بری طرح صدمے میں تھا۔ علیان اور انور باقی کام سنبھالنے میں مصروف تھے۔ حریم اس اچانک موت سے بہت سہم اور ڈر سی گئی تھی، کیونکہ اس کی شادی فنکشن کی ہی رات اس کا ایک سسر دنیا سے ہی چلا گیا تھا۔ انور کی بہن فائزہ بھی اپنی بیٹی کے ساتھ دبئی سے آ گئی تھی۔ یہ لیں امی، پانی ہی پی لیں، حریم نے عروسہ کو پانی دیتے ہوئے کہا۔ رفعت نے پانی کا گلاس پکڑا اور عروسہ کو پلایا۔ امی ایک بات پوچھوں؟ حریم نے تھوڑا جھجک کر پوچھا۔ ہاں بیٹا پوچھو، رفعت نے پیار سے کہا۔ امی، یہ عروسہ چچی بار بار کس ڈائن کو کہہ رہی ہیں اور کوس رہی ہیں؟ کچھ نہیں بیٹا، وہ ایسے، تم نیچے جاؤ میں آتی ہوں، رفعت نے کہا۔ حریم کمرے سے باہر آ گئی۔ ہو نہ ہو کوئی بات ہے جو یہ سب چھپا رہے ہیں، حریم نے من ہی من میں کہا اور نیچے کی طرف چل دی۔ یہ تو بس شروعات ہے بے خاندان، تمہیں تمہارے گناہوں کی سزا تو میں ایسے تڑپا تڑپا کر دوں گی کہ نہ تمہاری روح کانپ جائے گی۔ تم لوگ سوچ ہی بھی نہیں سکتے کہ جب ایک روائن کا قہر گرتا ہے تو کیا ہوتا ہے۔ اب تم میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچے گا۔ سائرہ غصے سے چلا کر بول رہی تھی، پر پہلے مجھے یہ پتا کرنا ہے کہ وہ ڈائن کون ہے جس نے 21 سال پہلے میرے ساس سسر اور شوہر کو کھایا تھا، اور اس کی سزا 21 سال تک میں نے بھگتی۔ اس کی وجہ سے میں نے اپنے بچے کھو دیے اور اس دن غار میں اس نے اس بڈھے کو بھی مار دیا تھا۔ ضرور وہ ڈائن انہیں میں سے کوئی ہے، پر کون ہو سکتی ہے؟ بابا جی کا فون۔ I hope you like this video. Please like, share and subscribe to my channel and don't forget the press bell icon.
اینڈ نیکسٹ ویڈیو میں باقی حصہ ملاحظہ فرمائیں. تب تک کے لیے ٹیک کیئر. اللہ حافظ.